سینیٹر لنڈسے گراہم کی وفات صرف ایک امریکی سینیٹر کی موت نہیں، وہ ہمیشہ امریکہ کو دنیا کا ایک سب سے طاقتور پولیس مین سمجھتے تھے۔ گراہم کی جو سب سے بڑی شہرت کی جو وجہ بنی ہے وہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ جو ان کی بے مثال دوستی جو سامنے آئی ہے۔ گراہم کی سیاست کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ان تحریکوں اور حکومتوں کو امریکی مفادات کے لیے چیلنج سمجھتے تھے جو واشنگٹن کی پالیسیوں سے اختلاف کرتی تھیں۔ لنڈسے گراہم کی میراث اس بڑے سوال سے جڑی رہے گی کہ دنیا میں طاقت کا استعمال امن پیدا کرتا ہے یا مزید تنازعات کو جنم دیتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ سینیٹر لنڈسے گراہم کی وفات صرف ایک امریکی سینیٹر کی موت نہیں، بلکہ امریکی خارجہ پالیسی کے ایک مخصوص دور کے اختتام کی علامت کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ سمجھے کہ امریکہ کی ہیجمنی کی جو ایک فارن پالیسی تھی یا ایک ورلڈ ویو جو تھا، اس کے خاتمے کے یا اس کے ایک چیپٹر کے کلوز ہونے کا اعلان ہے۔ وہ اس سیاسی سوچ کے نمایاں نمائندے تھے جس نے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ کو دنیا کے واحد فیصلہ کن طاقت سمجھا اور یہ تصور قائم کر رکھا تھا کہ واشنگٹن کو عالمی سیاست میں اپنی برتری برقرار رکھنے کے لیے فوجی طاقت، اقتصادی دباؤ اور سیاسی مداخلت کا حق حاصل ہے۔ وہ ہمیشہ امریکہ کو دنیا کا ایک سب سے طاقتور پولیس مین سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں انصاف یا انسانی حقوق صرف پولیٹیکل ٹولز تھے، یعنی ایک انسانی مسائل جو تھے یا انسانی حقوق کی جو باتیں تھیں وہ صرف بیانات بازی کے لیے تھی، مخالف کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے کا ایک حربہ تھی، نہ کہ وہ کبھی انسانی حقوق پر کبھی کوئی اعتماد بھی رکھتے تھے یا ایمان بھی کبھی رکھتے تھے۔ تو ان کی موت کی خبر جاری ہونے کے چند گھنٹے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طویل عرصے تک ساتھ دینے والے سینیٹر لنڈسے گراہم کو ان کے 71 سال کی عمر میں انتقال پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان عظیم ترین شخصیات اور سینیٹرز میں سے ایک قرار دیا جنہیں انہوں نے خود کبھی جانا یا ان سے ملے اور ان کے ساتھ دوستی ہوئی، اور مزید کہا کہ لنڈسے گراہم ایک حقیقی امریکی محب وطن تھا جو آخر تک اس مقصد کے لیے کام کرتا رہا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ لنڈسے کو بہت یاد کیا جائے گا، جبکہ یہ بھی اعلان کیا کہ جنازے کی تفصیلات اور انتظامات بعد میں بتائے جائیں گے، یعنی وہ سارے کا سارا جو اہتمام ہے وہ سرکاری سطح پر کرنے کی کوشش کریں گے اور خود میں ایک نمایاں کردار کے طور پہ اس کے جنازے میں یا فیونرل رائٹس میں شریک ہوں گے۔ تو سینیٹر گراہم امریکی دائیں بازو کے حلقوں، خصوصاً ریپبلکن پارٹی کے جو قومی سلامتی کے سخت گیر دھڑے جو تھے، بہت ہی فنڈامنٹلسٹ قسم کے جو دھڑے تھے، ان میں سے ایک ایسے سیاستدان سمجھے جاتے تھے جو امریکہ کے مفادات، فوجی طاقت اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے آواز اٹھانے سے کبھی بھی انتہا تک جانے سے رکتے نہیں تھے۔ یعنی وہ سخت ترین باتیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ امریکہ کے یا بقول امریکہ کی رولنگ کلاس کے جو مخالف کوئی ملک ہوتا تھا اس پر وہ ایٹم بم مارنے کی بھی بات کر سکتے تھے۔ تو ان کے حامی انہیں ایک محب وطن، امریکی اور مضبوط قومی سلامتی کا محافظ اور دشمنوں کے سامنے کمزوری نہ دکھانے والا رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک سینیٹر گراہم ایک ایسا سیاستدان تھا جو امریکہ کو درپیش خطرات کو سمجھتا تھا اور طاقت کے ذریعے امن قائم رکھنے پر یقین رکھتا تھا۔ سینیٹر گراہم کے سامنے صرف طاقت ہی ہر چیز کا حل تھی، لیکن دنیا کے بہت سے دوسرے حصوں میں، خاص طور پر جو گلوبل ساؤتھ کے جو ناقد حلقے ہیں، ان میں سینیٹر لنڈسے گراہم کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے ناقدین کے مطابق وہ امریکی مداخلت پسند سیاست کے ان نمائندوں میں شامل تھے جنہوں نے عالمی معاملات کو طاقت کے توازن، فوجی برتری اور امریکی رولنگ ایلیٹ کے مفادات کے چشمے سے یا اس زاویے سے یا اس لینس سے دیکھا۔ ان حلقوں کے نزدیک سینیٹر گراہم ایک ایسے سامراجی نظام کے سیاسی ترجمان تھا جس میں طاقتور ریاستیں کمزور ممالک کے سیاسی راستوں پر یا ان کی آزادی اور خود مختاری پر اثر انداز ہونے کو امریکہ کا ایک حق سمجھتی ہیں۔
اچھا، یہ تنقید صرف گلوبل ساؤتھ ہی سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ امریکہ کے اندر بھی جو بائیں بازو کے لوگ ہیں، یا سینیٹر یعنی جو وہاں پہ ہیں برنی سینڈرز ہیں، یا میئر جو ہیں زہران ممدانی، اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت سخت تنقید کرتے رہے سینیٹر گراہم پہ، اور لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کے پیچھے ریپبلکن کی بہت بڑی لابی تھی، اور خاص طور پر جو اسرائیلی لابی کہتے ہیں وہ ان کو ہمیشہ مدد پہنچاتی رہی ہے، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کی جو سب سے زیادہ جو شہرت رہی ہے وہ سینیٹر یعنی گراہم کی جو سب سے بڑی شہرت کی جو وجہ بنی ہے وہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ جو ان کی بے مثال دوستی جو سامنے آئی ہے۔ وہ نتن یاہو کے لیے سب کچھ امریکہ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو بہرحال جو ان کے بارے میں اختلاف جو ہے، ان جو گلوبل ساؤتھ کا جو اختلاف ہے ان کے بارے میں، یہ دراصل صرف ایک سیاستدان کے بارے میں نہیں ہے، یعنی صرف سینیٹر لنسے گرام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سیاست کے دو مختلف تصورات کا اختلاف ہے۔ ایک تصور کے مطابق امریکہ کی فوجی طاقت اور عالمی قیادت دنیا میں استحکام پیدا کرتی ہے، دوسرے تصور کے مطابق یہی طاقت دراصل ممالک کی خود مختاری، آزادی اور سیاسی خود اختیاری کو محدود کرتی ہے، یعنی کولونائزیشن کی یہ کوشش کرتی ہے۔ لنسے گراہم یا ان جیسے لوگوں کی جتنی بھی پالیسیز ہیں امریکہ کی، جس میں خود صدر ٹرمپ ہی ہے، یہ ساری دنیا کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں، اپنی استعماری اور سامراجی طاقت کے استعمال سے دنیا بھر کے تمام وسائل کو صرف اپنے پروفٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال سینیٹر لنسے گراہم 1955 میں جنوبی کیرولائنا میں پیدا ہوئے۔ ان کا ابتدائی زندگی کا سفر کچھ مشکلات سے بھرا تھا۔ کم عمر میں والدین کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے کاروبار میں ذمہ داریاں سنبھالی۔ انہوں نے یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولائنا سے تعلیم حاصل کی، قانون کی ڈگری حاصل کی، اور بعد میں امریکی ایئر فورس کے ریزرو میں ایک ملٹری وکیل ایڈوکیٹ کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ ان کا فوجی پس منظر ان کی سیاسی شخصیت کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ جو فوج میں رہنے کے بعد جو ان کے تعلقات فوجیوں سے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بنے، بس وہ ساری عمر اسی زاویے سے اپنی سیاست کرتے رہے۔ تو وہ 1995 میں امریکی ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے رکن منتخب ہوئے، اور 2002 میں سینٹ تک پہنچ گئے، یعنی امریکی سینٹ جو ایوان بالا کہلاتی ہے۔ سینٹ میں آنے کے بعد وہ دفاع، خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں ریپبلکن پارٹی کے ان نمایاں چہروں میں شامل ہو گئے جو بہت ہی جنگجو تھے، بہت ہی سخت گیر تھے، جو دنیا کو تباہ کر دینا چاہتے تھے، جو اسلحے کے معاملے میں اور فوجی طاقت کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ ان کی نظر میں امریکہ کی ہیجمنی اور برتری اور جو پوری دنیا پہ جو اس کو حکومت کرنے کا جو حق ہے وہ اس کی ملٹری فورس کے ذریعے ہے۔ تو گراہم کی سیاسی سوچ کا بنیادی محور یہ تھا کہ امریکہ کو اپنی عالمی طاقت برقرار رکھنے کے لیے مسلسل مضبوط موقف اختیار کرنا چاہیے اور اپنی ملٹری پاور کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا چاہیے۔ اس طرح بہت سے لوگ ان کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا بھی ایک رکن سمجھتے تھے کہ وہ اس ملٹری انڈسٹری جس میں اربوں ڈالر کمائے جاتے ہیں، یہ اس کے ایک نمائندے بھی تھے، اور بہت ممکن ہے وہی لوگ ان کی سیاست میں کامیابی کے پیچھے فنڈنگ بھی کرتے ہوں۔ تو سینیٹر گراہم جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ مخالف ریاستوں اور تحریکوں کے خلاف سخت دباؤ اور فوجی طاقت کا استعمال کا امکان برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگ ڈرتے رہیں امریکہ سے۔ ان کے ناقدین کے مطابق یہی سوچ امریکی خارجہ پالیسی کے اس مسئلے کی بنیاد ہے جسے وہ سامراجی رویہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی جو مخالفین ہیں، جو گلوبل ساؤتھ کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی سوچ اصل میں وہی سامراجی سوچ کی عکاسی کرتی تھی۔ ان کے مطابق جو مخالفین ہیں، واشنگٹن اگر دنیا کے مختلف خطوں میں سیاسی تبدیلیوں کو مقامی عوام کے فیصلے کے بجائے امریکی اسٹریٹجک مفادات کے مطابق دیکھتا ہے تو سینیٹر گراہم اس کی تائید کرتے تھے، چاہے یہ تبدیلی پاکستان میں ہو، چاہے یہ تبدیلی بنگلہ دیش میں ہو، چاہے یہ تبدیلی مختلف کلر ریولوشن میں ہو، کسی بھی دنیا کے حصے میں ہو، اس طرح وینیزویلا میں تبدیلی کی کوششیں ہوں، یا ایران میں تبدیلی کی کوششیں ہوں، یا عراق میں تبدیلی کی کوششیں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ سب کی سب امریکہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ وہ امریکہ کے مفادات کے خلاف کسی تبدیلی کے خلاف تھے، لیکن امریکہ کے مفادات کے حق میں کسی بھی تبدیلی کے حق میں تھے۔ عراق جنگ اس بحث کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے۔ لنسے گراہم 2003 میں عراق پر حملے کے حامی تھے، بلکہ بڑے حامیوں میں تھے۔ اس جنگ کا جواز بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے دعووں پر پیش کیا گیا تھا، یعنی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہ عراق بنا رہا ہے، لہٰذا عراق پر حملہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن بعد میں یہ دعوے غلط ثابت ہوئے۔
لیکن سینیٹر لنسے گراہم نے کبھی بھی معذرت نہیں کی، معافی نہیں مانگی، پشیماندگی کا اظہار نہیں کیا کہ ہم نے غلط دعویٰ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک کیا تھا، ہم نے ایک ڈکٹیٹر کو ہٹا جمہوریت لے آئے۔ تو جنگ کے نتیجے میں عراق کا ریاستی اسٹرکچر جو تھا وہ تباہ ہوا، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے اور پورا خطہ ایک طویل عدم استحکام کا شکار ہوا۔ لیکن سینیٹر لنسے گراہم کو کبھی شرم نہ آئی۔ گلوبل ساؤتھ کے بہت سے دانشوروں کے نزدیک عراق جنگ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح امریکی طاقت کے مراکز نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو ضرورت سے زیادہ مؤثر سمجھا اور مقامی تاریخ، ثقافت اور سیاسی پیچیدگیوں کو کمتر سمجھا۔ لہذا امریکہ نے بھرپور جنگ لڑی، بھرپور بربادی کی، لاکھوں لوگ قتل کیے، لیکن استحکام نہیں آیا ہے۔ اور اس پالیسی پر بھی جو لنسے گراہم تھے وہ حامی تھے امریکہ کے، لیکن آج بھی انہوں نے کبھی کسی پشیمانی افسوس کا اظہار نہیں کیا، کبھی اپولوجائز نہیں کیا۔ ایران کے معاملے میں بھی سینیٹر لنسے گراہم کا موقف انتہائی سخت رہا ہے۔ وہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ، اکنامک سینکشنز اور طاقتور فوجی ری ایکشن جو ہے اس کے حامی تھے۔ وہ ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں کو امریکی اور اسرائیلی مفادات کے لیے بڑا چیلنج سمجھتے تھے۔ ان کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے جو مسائل یا چیلنجز یا تھریٹ پرسیپشن تھے وہ ایک ہی تھے۔ تو ان کے ناقدین کے مطابق گراہم جیسے سیاستدانوں نے ایران، فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی یا مغربی ایشیا کی جو سیاست کو اکثر واشنگٹن اور اسرائیل کے اسٹریٹجک نقطہ نظر سے دیکھا، جبکہ خطے کے تاریخی تجربات اور کلونیلزم کا جو پاسٹ ہے اور جو فورن انٹرونشن یا بیرونی مداخلتیں جو رہی ہیں اور جو مقامی سیاست کے جو محرکات ہیں ان کو بالکل نظر انداز کیا۔ وہ اس حد تک ایران کے خلاف تھے کہ وہاں پہ نیوکلیر بم بھی استعمال کرنے کی وکالت کرتے رہے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران گراہم اسرائیل کے سب سے مضبوط حامی امریکی سیاستدانوں میں شامل ایک ہیں۔ وہ اسرائیل کے لیے وسیع سیاسی اور فوجی حمایت کے داعی رہے ہیں۔ ان کے حامیوں کے لیے یہ حمایت امریکہ کے ایک اہم اتحادی کے ساتھ وفاداری تھی، جبکہ ان کے ناقدین کے نزدیک یہ پالیسی فلسطینی عوام کے حقوق اور خطے میں طاقت کے عدم توازن کو نظر انداز کرتی تھی۔ یعنی ان کی جتنی بھی پالیسی تھی اس نے فلسطینیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ غزہ جنگ کے دوران ان کے بیانات نے عالمی سطح پر شدید بحث پیدا کی۔ جو ناقدین تھے انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ انسانی ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر یا انسانی بحران کے باوجود اسرائیل کے فوجی موقف کے زیادہ قریب رہے۔ غزہ میں بچے شہید ہوئے، عورتیں مری، نوجوان مرے، بوڑھے مرے، 70,000 سے زائد لوگ مر چکے وہاں پہ۔ 90% انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈھہ گیا ہوا ہے اور 60% کمپلیٹلی ربلز یعنی ملبہ بن چکا ہوا ہے۔ لیکن سینیٹر لنسے گراہم کے لیے یہ اسرائیل کا حق دفاع تھا، چاہے جتنے مرضی لوگ مر جائیں۔ تو ان کے حامیوں نے اسے اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت قرار دیا تھا۔ اگر اسرائیل قتل عام کر رہا ہے، میسیکر کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے، تو وہ اسرائیل کا حق دفاع قرار دیتے تھے۔ گراہم کی سیاست کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ان تحریکوں اور حکومتوں کو امریکی مفادات کے لیے چیلنج سمجھتے تھے جو واشنگٹن کی پالیسیوں سے اختلاف کرتی تھی۔ گلوبل ساؤتھ کے کئی ناقدین کے مطابق یہ وہی سوچ ہے جس نے ماضی میں قومی آزادی کی تحریکوں، مزاحمتی تحریکوں اور خود مختار پالیسی اختیار کرنے والے حکومتوں کو اکثر خطرے کے طور پر پیش کیا ہے۔ یعنی کہیں بھی اگر کوئی قومی تحریک چل رہی ہے، آزادی کی تحریک چل رہی ہے، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو، چاہے فار ایسٹ ایشیا ہو، کہیں بھی اگر کوئی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں امریکہ کی کٹ پتلی حکومتوں کے خلاف، تو انہوں نے ہمیشہ ایسی تحریکوں کو امریکی مفادات کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا۔ سینیٹر لنسے گراہم پر جو تنقید کرتے ہیں ان کے مطابق امریکی مداخلت پسند سیاست کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ وہ سیاسی اختلافات کا حل مذاکرات، برابری اور خود مختار فیصلوں کے بجائے طاقت میں تلاش کرتی ہے۔ اور ہم یہی چیز آج ایران کے بارے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور لنسے گراہم اگرچہ وہ مرتے ہوئے بھی دیکھتے رہے، انہوں نے کبھی بھی مذاکرات کی حمایت نہیں کی ایران کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ، تو وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ ان لوگوں کو کچلنا طاقت سے امریکی فوج کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو لنسے گراہم کی وفات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عالمی طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ وہ دور جس میں امریکہ کو دنیا کی واحد فیصلہ کن طاقت سمجھا جاتا تھا،
اب چین کے ابھرتے ہوئے کردار اور روس کے مضبوط ہوتے ہوئے کردار اور نئی معاشی طاقتوں اور ایران کی مزاحمت اور ملٹی پولر جو گلوبل سسٹم جو ہے اس کے بڑھتے ہوئے رجحان سے یہ امریکہ کی ہیجمنی چیلنج ہو رہی ہے، اور سینیٹر لنڈسے گرaham نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس چیلنج کو دیکھا ہے۔ ان کے ناقدین کے نزدیک گرaham ایک ایسے دور کے آخری نمایاں چہروں میں سے تھے جن میں واشنگٹن کو یقین تھا کہ فوجی برتری کے ذریعے عالمی نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا سکتا ہے۔ سینیٹر گرaham کے ناقدین کہتے ہیں کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ طاقتور ترین فوج بھی کسی قوم کی سیاسی شناخت، قومی جذبات اور آزادی کی خواہش کو فوجی طاقت سے ختم نہیں کر سکتی ہے۔ تاہم امریکی دائیں بازو اور سینیٹر لنڈسے گرaham کے جو حامی حلقے میں ہیں وہ لنڈسے گرaham کو ایک مختلف انداز میں یاد کریں گے۔ وہاں انہیں ایک ایسے محب وطن سیاستدان کے طور پہ دیکھا جاتا ہے یا دیکھا جائے گا جس نے امریکہ کی سیکیورٹی اور اس کے اتحادیوں اور عالمی کردار کے دفاع میں اپنی آواز بلند کی، یعنی جس سینیٹر نے دنیا بھر میں ظلم کروانے کی آواز پھیلائی ہے اور ظلم کی حمایت کی ہے، مظالم کی حمایت کی ہے، وہ امریکہ میں نیشنل ہیرو کے طور پر دیکھا جائے گا۔ لیکن ان کے ناقدین اور ان کے مخالفین، خصوصاً سامراج مخالف اور گلوبل ساؤتھ کے حلقوں میں، انہیں ایک ایسے سیاسی نظام کے اہم ترجمان کے طور پر یاد کیا جائے گا جس نے دنیا کے کمزور معاشروں پر، مستضعفین جہان پر جنگوں، پابندیوں اور مداخلتوں کا بوجھ ڈالا، جس نے مختلف ملکوں میں جو امریکہ نے فوجیں بھیجی، بربادی کی، افغانستان، عراق، لیبیا، شام، ایران، یمن، لبنان، جہاں جہاں، یا وینزویلا، تو انہوں نے ان تمام فوجی مداخلتوں کی بھرپور حمایت کی۔ تو بالآخر لنڈسے گرaham کی میراث اس بڑے سوال سے جڑی رہے گی کہ دنیا میں طاقت کا استعمال امن پیدا کرتا ہے یا مزید تنازعات کو جنم دیتا ہے۔ ان کی سیاسی زندگی ایک ایسے دور کی کہانی ہے جس میں امریکہ نے اپنی ہیجمنی برقرار رکھنے کے لیے فوجی طاقت پر 100% اعتماد کیا، جبکہ دنیا آہستہ آہستہ ایک نئے اور زیادہ ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شاید انہیں اسی بات کا زیادہ دکھ ہوگا جو ان کے اوپر زیادہ دباؤ کا سبب بنا ہو اور ان کی موت واقع ہو گئی ہو۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، مزید تجزیوں کے ساتھ آپ کے سامنے جلد حاضر ہوں گے۔